قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اور ان لوگوں کو دور نہ کرو جو صبح و شام اپنے رب کو اس کی رضا چاہتے ہوئے پکارتے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ علی حجویری داتا صاحب فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ اصحاب صفہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ اب ذرا اس آیت کا پس منظر شان نزول سمجھیے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ غیر مسلموں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس تو بڑے غیر مالدار غریب سے صحابہ بیٹھے ہیں۔ اب ظاہر ہے جو غریب ہوتا ہے اس کے کپڑے بھی بڑے نارمل سے ہوتے ہیں، اور اصحاب صفہ کے پاس تو پراپر ڈریس بھی نہیں ہوتا تھا، اتنے غریب تھے، ایک چادر بعض اوقات پہنتے تھے۔ تو جب مالدار لوگ آئے نا اسلام کے بارے میں جاننے کے لیے اور دیکھا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس تو غریب سے اور غیر مالدار لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، ہمیں بڑی شرم آتی ہے، آپ ان کو یہاں سے دور کر دیں، اپنے پاس نہ بٹھائیں، ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم مسلمان ہو جائیں گے، مگر آپ ان کے ساتھ ہمیں نہ بٹھائیں۔ اللہ اکبر! غریبوں کے آقا، بے کسوں کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مطالبے سے صاف انکار فرما دیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے محبوب کریم، وہ خوش نصیب نیک دل مسلمان جو صبح و شام اللہ کو پکارتے، عبادت کرتے ہیں، صرف اور صرف اللہ پاک کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، انہیں اپنے سے دور مت فرمائیے۔ سبحان اللہ! جو تیرا ہو گیا خدا کا ہوا، جو خدا کا ہوا ہوا تیرا، حوصلے کیوں گھٹے غریبوں کے، ہے ارادہ بڑھا ہوا تیرا۔ سبحان اللہ! اب ذرا غور کیجئے، یہ ہے میرا اور آپ کا اسلام، کہ اسلام کی ابتدا میں بھی غریبوں نے پہلے اسلام قبول کیا۔ نبی پاک کے ساتھ صحابہ بڑی غربت میں رہتے تھے، مگر کیا خوبصورت تعلیم قرآن پاک کی ہے کہ اے محبوب یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، ان کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے۔ اور غیر مسلموں کا مطالبہ کیا تھا؟ غریبوں کے ساتھ بیٹھنے میں شرم آتی ہے، مگر سچ بتائیں کیا آج کے مسلمانوں کا بھی یہ انداز نہیں ہو گیا؟ تھوڑے سے پیسے آ جائیں، تھوڑا سا مقام مل جائے، اب ہم کہتے ہیں یار میں غریبوں کے ساتھ بیٹھوں گا، ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں گا، میں ان کے ساتھ، یعنی اب ایسا بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے کہ معاذ اللہ دینی اجتماعات میں بھی اگر غریب لوگ زیادہ جمع ہیں تو مالداروں کو بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتاؤ نا، پھر تکبر کس شے کا نام ہے؟ What is the meaning of proud؟ تکبر کا معنی ہی تو یہی ہے کہ بندہ کسی کو اپنے آپ سے ذلیل سمجھے، حق کمتر سمجھے، اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنا۔ کبھی بھی دماغ میں یہ بات مت لائیے گا، یہ غیر مسلموں کا طریقہ تھا، بلکہ سچی بات ہے یہ تو شیطان کا طریقہ ہے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا تو کیا کیا تھا؟ اس نے ایک ہی تو جملہ کہا تھا، انا خیر من، اے اللہ میں اس سے بہتر ہوں، اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، میں بہتر ہوں۔ اور آج یہی تو کر رہے ہیں لوگ، میں بہتر ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں گاڑی والا ہوں، میں مالدار ہوں، میں جناب اتنا مشہور ہوں، میری اتنی عزت ہے، میں اس کے ساتھ کیسے بیٹھ جاؤں؟ تکبر اتنا برا گناہ ہے، یاد رکھیے، بہت سارے جرم ہیں، بہت سارے گناہ ہیں، مگر اللہ کو تکبر کتنا سخت ناپسند ہے۔ ذرا سوچئے کہ شیطان نے زندگی میں ایک ہی بار تکبر کیا تھا، once in a lifetime، ساری عبادت برباد۔ شیطان کی عبادت کتنی تھی؟ جنت کا خزانچی تھا، مگر اللہ نے اپنے در سے اس کو مردود قرار دے دیا۔ اب جو روز یہ کرتا ہے، اس نے تو ایک بار کیا نا، جو روز یہ کر رہا ہے، اچھا کہتا نہیں، ہم کہتے نہیں کہ میں غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، مگر کوئی بیٹھ جائے تو برا لگتا ہے۔ اپنی سواری میں کبھی بٹھایا ہم نے برابر میں، کبھی کھانے میں کسی غریب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کریں۔ یعنی اگر میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں نا کہ اندر اگر انفیکشن ہے، بیماری کا معلوم کرنا ہو تو پھر ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے نا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ میں آپ کو سمپل ٹیسٹ بتا دیتا ہوں کہ جب بھی کسی غریب کے ساتھ بیٹھنے میں تکلیف ہونا، سمجھ لو اندر انفیکشن ہے۔ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کسی غریب سے ہاتھ ملانے میں اگر تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو سلام لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، تو اٹ مینس سم تھنگ رانگ ان مائی ہارٹ، گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ارے بھائی، اچھا پھر علماء نے اس کا طریقہ بھی یہی بتایا کہ اگر کسی کو تکبر کا علاج کرنا ہے نا، عاجزی اختیار کرنی ہے، تو اس کو چاہیے غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، ان کو سلام میں پہل کرے، ان سے ہاتھ ملائے، ان سے معانقہ کرے۔ یہ تو میرے آقا کا طریقہ ہے، اور کیا قرآن کی تعلیم ہے۔ اور غیر مسلموں نے کیا کہا تھا کہ ہمیں غریبوں کو دور کر دیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پلیز کبھی بھی نہ اپنے اندر آنے دیں، نہ اپنے بچوں کے اندر آنے دیں۔ نیو جنریشن میں یہ زیادہ پرابلم ہو رہی ہے، ملازمین کے ساتھ برتاؤ الگ ہو گیا ہے، بلکہ اب تو یہ حال ہو گیا ہے
کہتے ہوئے مزہ تو نہیں آ رہا کہ اگر کوئی بندہ امیر ہو جائے نا یا مشہور ہو جائے تو اب وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو ڈس اون کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یار میں کیسے بتاؤں کہ میرے چچا کا بیٹا رکشا چلاتا ہے. پہلے وہ خود بھی غریب علاقے میں رہتا تھا, اب پیسے والا ہو گیا, ڈیفنس میں آ گیا, کسی امیر علاقے میں آ گیا, اب وہ چاہتا ہے کہ وہ والا رشتہ دار میرے قریب نہ آئے. لوگوں کو کیسے بتاؤں گا کہ میرا کزن ہے یا میرا فلاں رشتہ دار ہے. کیا حرج ہے اس میں کیوں دل پر بوجھ آ رہا ہے؟ بھائی میں بھی وہی تھا. اگر آج اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا تو کیا میں غریبوں سے ملنا چھوڑ کر دوں گا؟ اپنے رشتہ داروں کو ڈس اون, پرانے دوستوں سے نہیں ملتے. آئے کسی غریب علاقے سے تھے, ان غریب علاقے والے دوستوں کو چھوڑ دیا کہ نہیں یار اب میری تو سوسائٹی الگ ہو گئی, میرا اٹھنا بیٹھنا الگ ہو گیا, یہ میرے ساتھ کہاں چلیں گے. کبھی سوچا ان کے دل پر کتنا افسوس ہوتا ہوگا؟ میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو, غربت کے ساتھی اور خاص طور پر جب آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا اس وقت کے دوستوں کو کبھی نہ بھولیے گا. آج آپ مشہور ہو گئے, دنیا آپ کے آگے پیچھے ہے, یہ تو شہرت کی وجہ سے آئے ہیں. اس کو کیوں بھول گئے جب تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا وہ تمہارے ساتھ کھڑا تھا؟ ارے اس کی عزت زیادہ کرو. جب میرے پاس مال و دولت کی کمی تھی اور کچھ دوست تھے, کچھ رشتہ دار تھے جو میرے ساتھ تھے, اور آج اللہ نے نواز دیا, آج تو بہت سارے لوگ ساتھ ہیں. اس وقت کے لوگوں کو یاد کریں. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو. مجھے ان کی ایک بڑی پیاری ادا ہم نے سیکھی ان سے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا. امیر اہل سنت آج بھی ان دعوت اسلامی سے محبت کرنے والے لوگوں کو یاد رکھتے ہیں کہ جنہوں نے دعوت اسلامی کے شروع میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیا. وہ کہتے ہیں اس وقت تو لوگ ہی نہیں تھے. امیر اہل سنت خود موٹر سائیکل پر بس میں سفر کرتے تھے. کہتے ہیں اس وقت انہوں نے ہمیں ساتھ دیا. آج ان کے لیے 1000 آدمی گاڑی لے کر تیار کھڑا ہے کہ حضرت تھوڑا قدم رکھ دیں. کہتے ہیں یہ تو اور وقت ہے نا, وہ جو وقت تھا وہ مجھے یاد ہے اور ہم نے دیکھا ان کا انداز. تو اللہ مجھے بھی, آپ کو بھی, پرانے وقتوں کے دوستوں کو بھی, رشتہ داروں کو بھی, مددگاروں کو بھی یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور کبھی بھی یہ مت کیجئے گا کہ یار غریب کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں, یہی تو تکبر ہے. آگے سنیے اصحاب صفہ کی ایک اور فضیلت. اللہ نے قرآن پاک میں ان کے بارے میں اور کیا فرمایا؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ. ترجمہ کنز العرفان. اور جب آپ کی بارگاہ میں وہ لوگ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام, تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. آئے ہائے, قرآن سلام بھی دے رہا ہے اور ان پر رحمت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے کہ رب نے اپنی رحمت تمہارے لیے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے. یعنی کیا فرمایا کہ اے محبوب, یہ پاک لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے, جب یہ آپ کی خدمت میں آیا کریں نا, ان کی عزت افزائی کریں, ان کے ساتھ سلام میں پہل کریں اور انہیں یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ اللہ پاک نے فضل کرتے ہوئے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے بھی نبی پاک بہت کرم فرماتے تھے, پہلے بھی بڑی صحبت سے نوازتے تھے, مگر جب یہ آیت نازل ہو گئی تو نبی پاک اصحاب صفہ کو اتنا قریب بٹھاتے تھے کہ ہمارے گھٹنے نبی پاک کے گھٹنوں سے ٹچ ہوتے تھے. یعنی پیارے آقا کا قرآن پر عمل دیکھیں. جب اللہ نے فرما دیا ہے محبوب یہ عبادت کرنے والے ہیں, یہ اللہ کو یاد کرنے والے ہیں, ان کو دور مت کریں, ان کو سلام دیں, ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں. اب اللہ کے حبیب علیہ السلام جو ہیں ان اصحاب صفہ کو اور قریب کرتے تھے. وہ شاعر لکھتے ہیں نا, جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا, تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا. ایک اور مقام پر رب کریم نے اصحاب صفہ کی شان بیان کی. آپ دیکھیں یہ کیسے صابرین صحابہ ہیں. میں 2 آیتیں سنا چکا ہوں, اب تیسری آیت سنیے جن کا ذکر قرآن میں ہے, جن کے فضائل قرآن میں ہیں. اللہ قرآن میں بیان فرماتا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. اور اپنی جان کو ان لوگوں کے ساتھ مانوس رکھ. اللہ اپنے حبیب سے کیا فرما رہا ہے؟ ان کے ساتھ اپنی جان کو مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں, اس کی رضا چاہتے ہیں, اور تیری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اوروں پر نہ پڑے. اللہ اکبر. اب کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ, اے محبوب خود کو اصحاب صفہ کے ساتھ مانوس رکھیے. وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ, اپنی مقدس مبارک نگاہیں ان سے مت ہٹائیے. اللہ اکبر. نبی پاک کو قرآن حکم دے رہا ہے, رب حکم
हुक्म दे रहा है कि महबूब इन्हें नजरों में रखिए, इन पर अपनी निगाह रहमत जारी रखिए। साहब सुफ़ा की किस्मत पर हमारी जाने कुर्बान। आज 1400 साल बाद वाले हम मुसलमान क्या चाहते हैं कि एक निगाह करम पड़ जाए, एक बार तवज्जो हो जाए, एक बार सरकार की निगाह पड़ गई। वो कहते ना शायर, याद रखो अगर उठ गई एक नजर, जितने खाली हैं सब जाम भर जाएंगे। मेरे आका की निगाह पड़ना, एक बार किसी पर निगाह पड़ जाए उसके काम बन जाएं। असहाबे सुफ़ा के बारे में कुरान फरमा रहा है, महबूब इनसे निगाहें नहीं हटानी है, इन पर निगाहें रखनी हैं, इन पर खास तवज्जो रखनी है। काश असहाबे सुफ़ा के सदके हम गुनाहगारों पर भी करम हो जाए, हम पर भी एक ऐसी निगाह पड़ जाए। वो शायर लिखते हैं ना, खुशा किस्मत वो दम भर को जो नजर जिंदगी बख्शे। खुशा किस्मत वो दम भर को नजर जिंदगी बख्शें, ये आलम जिंदगी का जिंदगी भर हो तो क्या कहना। सुभान अल्लाह। अब यहां एक और बात, असहाबे सुफ़ा के बारे में कुरान ने क्या कहा, वस्बिर नफ्सका, ए महबूब खुद को असहाबे सुफ़ा के साथ मानूस रखें। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम पहले तो करम फरमाते थे, अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम में जब ये आयत नाजिल हुई ना, तो आपका बैठना उठना ही असहाबे सुफ़ा के साथ हो गया। यानी नबी पाक उनके साथ बैठते थे, कहीं जाना होता तशरीफ ले जाते, फिर आकर वहीं तशरीफ फरमा होते थे हैं। और जब तक असहाबे सुफ़ा उठ कर नहीं जाते थे, सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम उनके पास बैठे रहते, मेरे आका भी कहीं नहीं जाते थे। हाय हाय हाय। असहाबे सुफ़ा के बारे में बहुत कुछ सुना था, मगर ये जो कुरान पाक की आयत के जरिए सुन रहे हैं, उनसे मोहब्बत में और इजाफा हो गया है कि ये कैसे लोग हैं जिनके साथ नबी पाक को कहा जा रहा है कि इनके साथ मानूस हो जाएं, अपनी निगाहों में इन्हें रखें, इनको अपने आप से दूर ना करें। लेकिन वजह क्या थी? कुरान कहता है सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं और उसकी रिजा चाहते हैं। ये चीज याद रखनी। अगर अल्लाह की रहमतें चाहिए ना, तो ये वस्फ है असहाबे सुफ़ा। व्हाई दे आर सो मच सुपीरियर? बिकॉज वो इबादत करते थे सुबह शाम अल्लाह को पुकारते थे। मैं और आप अब अपने बारे में सोचें, हम क्या करते हैं? वो गरीब हैं, पहनने को कपड़े नहीं है, खाने को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, मगर सुबह शाम अल्लाह रसूल की बातें हैं, सुबह शाम इल्म दीन, सुबह शाम इबादत। मेरे पास कपड़े भी हैं, घर भी हैं, खाना भी है, पैसे भी हैं, और नमाजें भी कज़ा हो रही हैं। ऐसे कितने लोग होंगे हैं? नमाजें पढ़ी भी तो कोई सुन्नत पढ़ने का टाइम नहीं, नफल तो वैसे ही नहीं पढ़ते। कितनी तिलावत की हमने, कितना अल्लाह का जिक्र किया, वो सुबह शाम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं इस गुर्बत के आलम में। और मेरी सहूलत के अंदर इबादतों का आलम क्या है, हम सब अपने बारे में जानते। जो नमाज नहीं पढ़ते वो सोचें, जो कुरान नहीं पढ़ते वो सोचें, जो अल्लाह रसूल का जिक्र नहीं करते वो सोचें। इतनी आसान जिंदगी होते हुए, और उनसे रब कैसा राजी। आप इनाम समझ रहे हो? मैं समझता हूं इससे बड़ा दुनिया में इनाम क्या हो सकता है कि अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है कि हबीब इनके साथ रहिए, इन पर अपनी निगाह रखिए, इनको दूर मत कीजिए। तो सुबह शाम अल्लाह की इबादत करने वालों से रब राजी होता है। मगर इबादत के साथ एक और कुरान ने खूबसूरत बात की है, वो भी सीखनी है मुझे और आपको। क्या फरमाया? युरीदूना वजहहू। ये इबादत तो करते हैं, मगर किस लिए? अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए, और कोई मकसद नहीं है। मैं इबादत इसलिए करूं कि नमाजी कहलाऊं, मैं सदका खैरात इसलिए करूं कि सखी कहलाऊं, नहीं, अल्लाह की रिजा के लिए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी इबादतें नसीब फरमाए जो फकत रब्बे करीम की रिजा के लिए हो, इखलास हो उसमें। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला जो असहाबे सुफ़ा में से हैं, एक दिन ऐसा आया कि हम असहाबे सुफ़ा के पास पुरानी चादरें होती थी। ये वाकया हजरत अबू हुरैरा अपने शागिर्दों को सुना रहे हैं कि हम असहाबे सुफ़ा के हालात क्या होते थे। कहते हैं हमारे पास पुरानी चादरें होती, उन्हीं से जिस्म को ढांपते थे, उसके अलावा पहनने को कपड़े नहीं होते थे। पीठ सीधी रखने की मिकदार, चंद लुकमे खाने के मिलते थे, और उसको भी बाज़ औक़ात अरसा गुजर जाता था। हम अपने पेट पर पत्थर बांधते थे और ऊपर कसकर कपड़ा लपेट लिया करते थे। ऐसी भूख में वक्त गुजारा है। एक बार कहते हैं हजरत फुदाला बिन उबैद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा रहे थे। दौराने नमाज असहाबे सुफ़ा इतनी भूख में थे कि उनमें से कई सहाबा शिद्दत भूख से गिरे और गिरकर बेहोश हो गए। आप भूख का आलम सोचे कि अच्छा, फिर इसमें एक और खूबसूरत बात, किस आलम में बेहोश हुए, क्या कर रहे थे बताइए ना?
نماز پڑھ رہے تھے، یعنی بھوکے اتنے ہیں کہ کھڑا نہیں ہو جا رہا، مگر نماز پھر بھی نہیں چھوڑ رہے، اور نماز کے عالم میں بے ہوش ہو گئے۔ اور ہمارا حال کیا یار، آج تھوڑا سا سر میں درد ہے، کل سے نماز پڑھ لوں، تھوڑا سا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بس اگلے جمعے سے پڑھ لوں، بس یار آپ چلیں، میں بس بعد میں پڑھ لوں۔ بہانہ ڈھونڈتے ہیں یار نماز قضا کرنے کا۔ اور یہ ہے کہ جو بھوک سے برا حال ہے، شکوہ نہیں ہے کہ یا اللہ ہم تیرے نبی کے صحابی ہیں، عبادت کرتے ہیں تیری، صبح و شام تجھے پکارتے، کھانا تو بھجوا دے، نہیں، راضی ہیں، مانگتے بھی نہیں ہیں کسی سے، بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ خود فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں کئی دن کا بھوکا تھا، مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہا تھا، اتنی بھوک تھی کہ بھوک کے سبب چکر آنے لگے، میں چکرا کر گر گیا، پھر اٹھا مسجد نبوی کی شریف کی طرف، پھر چکر آنے لگے، یوں ہی چکراتا رہا، گرتا رہا، اٹھتا رہا، مسجد نبوی پہنچا، یہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، میرے آقا نے میرا چہرہ دیکھا، بھوک کے آثار دیکھے تو گھر سے سرید منگوایا، سرید کہتے ہیں شوربے کے اندر روٹیوں کے ٹکڑے ڈال کر یہ بنایا جاتا ہے، تو وہ منگوایا، اور مجھے کہا ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ، کہتے ہیں میں سب کو بلا کر لایا، سب کو میں نے کھلایا، مجھے حکم نہیں تھا، مجھے دوسروں کو کھلانے کا حکم تھا، میں نے سب کو کھلایا، جب اصحاب صفہ کھا چکے، وہ پیالہ میں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا، نبی پاک نے وہ پیالہ مبارک ہاتھوں میں لیا، اب اس کے صرف پیالے کے کنارے پہ تھوڑے سے ٹکڑے سرید کے بچے تھے، کہتے ہیں وہ انہوں نبی پاک نے اپنی مقدس انگلیوں سے جمع کیا، یہ مشکل سے ایک لقمہ بنا تھا، نبی پاک نے کہا اے ابو ہریرہ بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ، کہتے خدا کی قسم میں نے بسم اللہ پڑھ کے وہ ایک لقمہ کھایا تھا، حالانکہ کئی دن کا بھوکا تھا، اللہ کریم نے اس لقمے میں اتنی برکت دی کہ اس ایک لقمے سے ہی میرا پیٹ بھر گیا۔ اچھا یہ یقیناً نبی پاک کا معجزہ ہے، مگر ان کا تو صبر دیکھیں نا، ان کی خودداری بھی دیکھیں۔ وہ بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ایک بار میرا بھوک سے برا عالم، کئی دن سے کھایا نہیں تھا، پیٹ پیٹھ کے ساتھ لگ گیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر کوئی قرآنی مسئلہ پوچھا، کہتے ہیں مسئلہ اس لیے پوچھنے گیا تھا مجھے دیکھیں، میری کنڈیشن دیکھیں اور سمجھ جائیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلا دیں، میں نے نہیں سوال کرنا، خودداری دیکھیں۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کا مسئلہ پوچھا، کھانے کا نہیں کہا، حضرت ابو بکر صدیق نے مسئلہ بتایا اور چلے گئے۔ ان کی یہ، حالانکہ وہ بڑے سخی ہیں، مگر یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو بکر بھی جانتے ہوں کہ آج کہیں اور کی مہمانی ملنی ہے، آج کہیں اور کی دعوت ملنی ہے۔ بہرحال کہتے ہیں حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، سیدنا عمر فاروق کے پاس میں چلا گیا، ان سے بھی ایک مسئلہ پوچھا، سوچا جواب دیتے دیتے مجھے بھی دیکھیں گے، میری حالت دیکھیں گے، میری بھوک دیکھیں گے، مجھے کھانا کھلا دیں گے۔ حضرت عمر نے بھی مسئلہ بتایا اور تشریف لے گئے۔ کہتے میں حیران ہو گیا۔ بہرحال اب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہتے سبحان اللہ، میرے آقا تو دل کے حالات بھی جانتے ہیں نا۔ جب نبی پاک کے پاس گیا تو آقا نے دیکھ لیا کہ میں بہت شدید بھوک میں ہوں، پیارے آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ، اپنے گھر پہ معلومات کی کچھ کھانے کو ہے۔ اب دیکھیے یہ دوسرا تیسرا واقعہ ہے، ایک باری میں نبی پاک نے گھر پہ معلوم کیا تو کچھ کھانے کو نہیں تھا، جو پہلا واقعہ میں نے سنایا تو اس میں دعا کی تو اللہ کریم نے کھانے کا انتظام فرمایا۔ دوسرے واقعے میں نبی پاک نے سرید منگوائی، سب اصحاب صفہ کو کھلایا، سیدنا ابو ہریرہ کو ایک ہی نوالا ملا، اللہ نے اس ایک نوالے سے ان کا پیٹ بھر دیا۔ تیسرا واقعہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو نبی پاک نے اپنے گھر پہ پوچھا کہ کچھ ہے کھانے کو، تو کہا ابھی ایک صحابی رسول دودھ کا پیالہ دے کر گئے ہیں۔ میرے آقا نے کہا اے ابو ہریرہ سارے ہی اصحاب صفہ کو لے آؤ۔ اچھا، کہتے میں حیران، اتنی مجھے بھوک لگی ہے، پیالہ ایک دودھ کا ہے، 70 صحابہ کیسے پئیں گے؟ لیکن حکم تھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہتے میں لے آیا۔ اچھا یہ کبھی کبھی ہمیں اس کی تھوڑی سی پریکٹس ہوئی ہوگی کہ ہمیں شدید بھوک لگی ہو اور ہمیں ہی کوئی کھڑا کر دے کہ لوگوں کو کھانا کھلائیں، بندہ کہ پہلے مجھے بھوک لگی ہے میں دوسروں کو کھلاؤں، خود کب کھاؤں؟ اچھا ہمیں تو یہ پتا ہوتا کہ بریانی کی دیگ ہے، کھلانے کے بعد مجھے بھی مل جائے گی، مگر یہاں تو وہ ایک پیالہ دیکھ رہے تھے۔ تو اب نبی پاک نے فرمایا اے ابو ہریرہ سب کو پلاؤ، پلانے کی ذمہ داری بھی انہیں دے دی۔ اب سارے صحابہ کو بھوک لگی تھی، ایک ایک کر کے صحابی بسم اللہ پڑھتے اور پیٹ بھر کر دودھ پیتے۔ کہتے ایک نے پیا، دو نے پیا، تین نے پیا، 70 صحابہ نے دودھ پی لیا۔ کہتے پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا ہوا ہے۔ اب نبی پاک کہتے ہیں اے ابو ہریرہ اب تم رہ گئے اور میں رہ گیا ہوں، ایسا کرو بسم اللہ پڑھ کے پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کے دودھ پیا، وہ تھوڑی پنجابی وچ کہتے ہیں نا رچ کے دودھ پیا۔ پھر آقا نے فرمایا اے ابو ہریرہ اور پیو، کہتے پھر پیالہ منہ سے لگایا اور پیا،
کہتے ابو ہریرہ اور پیو. کہتے پیتا رہا, آخر میں نے کہا حضور بس اب جگہ نہیں ہے. اب نبی پاک نے بسم اللہ شریف پڑھی اور جو جتنا بھی دودھ تھا میرے آقا نے اسے نوش فرما لیا. ایک اچھا یہاں سخاوت مصطفیٰ, یہاں نبی پاک کا معجزہ, وہ تو ڈسکس کرتا ہوں میں, ہم نے کئی بار کیا ہے. ایک اور خوبصورت بات سیکھنی ہے, پیارے آقا نے کب پیا؟ 71 لوگوں کو پلا کر پھر نبی پاک نے دودھ پیا. یہ بھی تو پیارے آقا کی کیسی مہمان نوازی ہے. سیکھنے کو یہ بھی ملا, سنت یہ ہے کہ ساقی سب سے آخر میں پیتا ہے, پانی پلانے والا سب سے آخر میں پیتا ہے, یہ بھی ادب ہے. تو بہرحال اب یہاں کیا سیکھنے کو ملا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوبصورت نبی پاک کا معجزہ ہے. اسی بات کو بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑے پیارے انداز میں لکھا, بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو حضرت ابو ہریرہ سے کوسچن کر لیا. آپ کہتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر؟ شیر کہتے ہیں فارسی زبان میں دودھ کو, پیالہ جام. کہتے ہیں اے ابو ہریرہ ہمیں بھی تو بتاؤ وہ دودھ کا پیالہ کیسا تھا. کیوں جناب ابو ہریرہ, تھا وہ کیسا جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. وہ کیسا پیالہ تھا کہ 70 صحابہ نے دودھ پیا اور سب کا پیٹ بھر گیا. مگر اگین نبی پاک کا معجزہ کمال. مگر اصحاب صفہ کا صبر کیسا ہے, اصحاب صفہ کی غربت کا عالم کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سیکھنے کو ملے